جا رہے ہیں، یہ تو قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سنیوں کی قسمت، سنی بریلویوں کی قسمت میں ہی یہ چیزیں۔ اب دیکھیے ویڈیو، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے اور جھنڈے پھہرائے جا رہے ہیں، ڈی جے بجا کے گانے چل رہے ہیں اور لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے۔ یہ سنیوں کی قسمت ہے، وہ دیوبندی سے دور رہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ دیوبندی کی قسمت میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو دلیل مانگو تو کہتے ہیں سنیوں کی ماتھے پر قسمت میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے وہ میلاد منائیں، تو اب منا رہے ہیں۔ اس کی قسمت میں، ہماری قسمت میں ہے ہی نہیں ڈانس کرنا، ہماری قسمت میں ہے نہیں ڈی جے پہ ناچنا۔ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تصویریں آ رہی ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں ادھر بازو میں کہ دیوبندی وہابی دور ہو، دیوبندی کو جلاؤ، اس طریقے سے نعرے لگا رہے ہیں۔ یعنی جہاں پر حضور کے نام پر محبت کا پیغام دینا چاہیے، چلو دیوبندی خراب ہے تو اسے اسلام کی دعوت دینا چاہیے، اسے اچھے طریقے سے موعظہ حسنہ پر دعوت دینا چاہیے، تو ان کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے؟ حضور نے اسی طریقے سے میلاد منایا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں دلیل دے دے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا، آپ دلیل دیتے ہیں کہ آپ دلیل دیتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے روزے رکھے پیر کے دن، پوچھا گیا کیوں رکھتے تو کہا ہمارے پیدائش کا دن ہے، تو اسی حساب سے آپ عید میلاد منائیں گے؟ اسی حساب سے ڈانس کر کے منائیں گے؟ اسی حساب سے آپ جھنڈیاں لگا کے منائیں گے؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ خوب ماشاءاللہ ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، کیا دقت ہے؟ ایسی ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ اب بتائیے، جب کہا جائے تو کہا ارے تو جاہل لوگ ہیں بھائی، ان کو کون سمجھائے، ان کو تو سمجھا کے ہم تھک گئے۔ تو کیوں نہیں تھکو گے بھائی؟ جب ایک چیز کی اجازت آپ نے پہلے ہی دے دی تو آپ تھکو گے کیا؟ آپ تو تم نے پہلے اس کو انگلی پکڑا دی ہے، آپ پورا بدن پکڑے گا وہ۔ اب تم لاکھ چلاؤ، فتاوی رضویہ دکھاؤ، احکام شریعت دکھاؤ، بہار شریعت دکھاؤ، اور اشیاۃ اللمعات دکھاؤ، اور بہترین کتابیں تو دکھا دو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر آنے والا سال ان کو سوچتا ہے کہ بھائی اس سال اچھا کیا جائے۔ پچھلے سال ڈانس ہوا تھا، مزہ نہیں آ رہا، اس سال ڈی جے پہ بہترین گانے گا کے اور اس کو ڈانس کیا جائے بہترین انداز میں۔ تو اس حساب سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب دلائل نہیں ہوں اور بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہو تو اسی حساب سے لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ بدعات کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے، وہ بدعات پھیلتے رہتے یہاں تک کہ انسان کو گٹر میں گرا دیتا ہے، جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے اس لیے پہلے روک فرما دی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب بدعت میں پڑے گا تو سیدھے راہ کو چھوڑے گا، گمراہی والے راستے پہ اختیار کر لے گا۔ اب ان کو سمجھاؤ کہ یہ بدعت ہے تو کہہ رہے کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں، بدعت کی تعریف تمہیں نہیں معلوم ہے، بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، بدعت کی تعریف تم کر رہے ہو تو یہ غلط کر رہے ہو۔ تو پھر تم ہی بتا دو بھائی بدعت کی تعریف کیا ہے؟ اگر ہم غلط بدعت کی تعریف کر رہے ہیں تو یہی ہے کہ بدعت سیئہ کر کے ڈی جے پہ ڈانس کرو، یہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بدعت حسنہ ہو رہے ہیں نا، یہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے، بدعت حسنہ ہو رہا ہے، وہابیوں کو گالی دی جا رہی ہے، بدعت حسنہ ہو رہی ہے، برے القاب سے پکارے جا رہے ہیں، بدعت حسنہ ہو رہی ہے۔ خوب بدعت حسنہ کیجیے، پھر تو پورے دنیا کو بھی، پورے قوم کو لگائیے کہ بدعت حسنہ کرو۔ بدعت حسنہ کی اجازت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت ظہر کی تو ہم 8 رکعت کر لیں، بدعت حسنہ کر رہے ہیں ہم تو۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت، ہم اس کو 4 رکعت کر لیں، بدعت حسنہ کر رہے ہیں، ثوابی کا کام ہو رہا ہے، کر لے، کیا دقت ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا کر سکتے ہیں نا، جب بدعت حسنہ ہی ہم کو کرنا ہے اور کوئی غلط نہیں ہے تو کر لے۔ اذان میں ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہتے ہیں تو ہم اس کو 4 مرتبہ کر لیں، بدعت حسنہ ہی تو کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو بچنا ہے اور بہترین طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔